اسرائیلی فورسز اور حماس میں شدید لڑائی جاری ہے اور اسرائیل کو حماس کے ہاتھوں شدید جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کے تازہ حملوں میں 40 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 44 ٹینکوں کو فوجی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ القسام کے ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے 44 ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔ ان حملوں میں 40 اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ القسام بریگیڈز نے اسرائیلی فوج پر حملوں کی نئی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے، جس میں القسام کے جنگجوؤں کو اسرائیلی ٹینکوں اور فوجیوں پر حملہ کرتے دیکھا گیا۔ حماس کے تابڑتوڑ حملوں میں نہ صرف اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اب تک اسرائیل کے 2000 سے زیادہ فوجیوں کے معذور ہونے کی تصدیق بھی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر 5000 سے زیادہ اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 58% سے زائد شدید زخمی ہیں اور ان کی حالت خراب ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے سربراہ نے اخبار کو بتایا کہ اسرائیل کو اس سے قبل ایسی صورتحال کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زخمی فوجیوں کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں شدید زخم آئے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے پڑے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 12% زخمی ایسے ہیں جنہیں شدید اندرونی زخم آئے ہیں اور ان کے اعضاء شدید متاثر ہوئے ہیں۔ صہیونی وزارت دفاع کے حکام نے اخبار کو بتایا کہ 7% فوجی شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ ایسے فوجیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب حماس کے القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل فوجی طاقت کے ذریعے جگہ مالیوں کو رہا نہیں کرا سکتا۔ ایک بیان میں ابو عبیدہ نے کہا کہ اسرائیلی جنگی کابینہ مذاکرات کیے بغیر اپنی جگہ مالیوں کو رہا نہیں کرا سکتی۔ اسرائیلی جگہ مالی کی ہلاکت طاقت کے زور پر رہا کرانے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ ابو عبیدہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو پیغام دیا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ان کی مزاحمت جاری رہے گی اور القسام بریگیڈ کے ہاتھوں اسرائیل کو مزید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ قطری وزیر اعظم عبدالرحمن الثانی نے بھی کہا کہ اسرائیلی قیدی اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ مذاکرات کی وجہ سے رہا ہوئے ہیں۔ قطر کے دارالحکومت میں دوحہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالرحمن الثانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی مسلسل بمباری مزید قیدیوں کی رہائی کے امکانات کو محدود کر رہی ہے۔ تاہم قطر تمام مشکلات کے باوجود جنگ بندی اور مزید قیدیوں کی رہائی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ کانفرنس سے خطاب کے دوران اسرائیل پر پابندیوں کا مطالبہ کرتے ہوئے فلسطینی وزیر اعظم کا کہنا تھا بین الاقوامی برادری اسرائیل کو انسانیت کے خلاف عالمی قوانین کے خلاف ورزیوں کی مزید اجازت نہ دے اور غزہ میں بربریت کا مظاہرہ کرنے پر اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ حماس کے رہنما نے عرب میڈیا کو بھیجے گئے اپنے آڈیو بیان میں کہا کہ عارضی جنگ بندی اپنی ساکھ ثابت کر چکی ہے۔ مکمل جنگ بندی کے لیے اسرائیل کے مذاکرات کی میز پر واپس آنے تک مزید ایک بھی جگہ مالی کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ صہیونی افواج کی جانب سے غزہ میں مسلسل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی افواج عام شہریوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 250 سے زیادہ حملے کیے۔ رہائشی علاقوں میں بمباری سے کل سے اب تک 300 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ متعدد فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں دبے ہیں۔ صہیونی فوج نے خان یونس سے رفح جانے والی سڑک بھی بمباری سے تباہ کر دی ہے۔ ہسپتالوں اور ایمبولینسز پر بھی حملے کیے، جس میں 2 طبی کارکن شہید ہو گئے۔ اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 7 فلسطینی شہداء کی تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ شہید ہونے والوں میں 8,000 سے زائد بچے شامل ہیں، جبکہ زخمی افراد کی تعداد 48,000 سے بڑھ چکی ہے۔ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں، جن کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ فلسطینی شہری دفاع کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دبے فلسطینیوں کو نکالنے میں شدید دشواریاں ہیں۔ ایندھن کی کمی سے شہری دفاع کے پاس اب صرف ایک گاڑی قابل استعمال ہے۔